أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ یوسف پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے سورہ الرعد کی شروعات ہے۔ رات یہ کڑک جو آسمانوں میں جب بجلی چمکتی ہے، جو گرج ہوتی ہے اور کڑک ہوتی ہے، تو اس میں اس کڑک کا یہ اہم جو موضوع ہے، جہاں سے اس کا نام رعد ہے، کہ وہ کڑک بھی اللہ پاک کی جو ہے تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شروعات میں فرمایا الف لام میم رے۔ پچھلی 2-3 صورتوں میں الف لام رے خالی آ رہا تھا، یہاں میم کا اضافہ ہوا، اور یہ وہی بات ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ لیکن جہاں بھی پچھلی صورتوں میں بھی یہ الف لام را آیا، اور جہاں جو الف لام میم رے آیا، اور اس پچھلی صورتوں میں بھی اور ان میں بھی جو پیچھے 2-3 صورتیں گزری ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف میں، اور یہ ابھی سورہ رعد میں، ان حروف مقطعات کے بعد اللہ پاک نے اپنی اس کتاب کی تعریف فرمائی، یعنی کہ جو کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ جس طرح سورہ یوسف میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ تو سورہ یوسف میں اللہ پاک نے یعنی کہ ساتھ ہی کتاب کی بات فرمائی۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اسی طرح پھر سورہ یونس میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تو یہ تینوں صورتوں میں ان فوری ان حروف مقطعات کے بعد کتاب کی بات فرمائی۔ کتاب میں آیتیں ہیں واضحہ، تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، مکمل کی گئی ہیں وغیرہ، اور اس میں بھی اسی طرح شروعات کی ان حروف مقطعات کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس میں یہ ان کی وہی کتاب کی تعریف ہوئی، اور حق فرما دیا کہ یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ ابھی اس کتاب میں اس کتاب کو زندہ معجزہ، خود چلتا پھرتا ایک رسول یہ کتاب ہے، یہ خود رسول ہے۔ جب نبی علیہ السلام پہ اترا وہ جوں کا توں اس میں موجود ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ پاک نے چونکہ اس کی حفاظت فرمائی، اس میں جھوٹ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں کافی دفعہ آیت آئے گی، انشاءاللہ آگے بھی ہیں، پیچھے بھی گزری ہیں ایسی آیتیں۔ تو لہٰذا اس کے اوپر پورا ایمان لانا، اس میں جو ایماندار نہیں بھی ہے وہ بھی جب پڑھتا ہے تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کی خود کی، جو انسان بھی اس کو پڑھتا ہے جو نہیں ایمان لاتا، میں نے زندگی میں یہ چیز خود نوٹ کی ہے، دیکھی ہے، مطلب لوگوں سے جن کو ایمان ہی نہیں، جب انہوں نے پڑھا تو وہ بھی بول اٹھے ہیں کہ بالکل جی اللہ کی کتاب ہے۔ کیونکہ یہ کتاب پڑھنے سے انسان کا خود کا دل اور اس کی خود کی جو
جو نفس ہے وہ اس کے اندر سے گواہی دیتا ہے کہ بھائی یہ نارمل کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ہے اس کتاب میں جو الحمدللہ اللہ پاک نے معجزہ رکھا، یہ خود بخود خود میں اپنے آپے میں یہ اللہ پاک کا ایک معجزہ ہے، اللہ پاک کے دیا ہوا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے الحمدللہ، اور اس کے لیے خوشیاں منانے کا ہم کو حکم بھی ہے۔ تو اس میں لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے جان بوجھ کر۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں نے خود دیکھے ہیں ایسے دنیا کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لانے لا رہے، اس کے اوپر نہیں لاتے، ہٹ جاتے ہیں۔ سامنے ان کو پتہ چل رہا ہے، ابھی مان گئے ہیں، دل سے بھی مان گئے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، سامنے آ گیا حق ان کے بالکل، ابھی ان کو پاس دو رستے رہ گئے، یا تو وہ حق کو مان لے یا انکار کر دے۔ میری زندگی میں یہ واقعات ہوئے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں سے میری باتیں ہوئی، میں یہ ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ کہ میں نے ان کو تبلیغ کی، اور الحمدللہ ان کو جب قرآن پڑھ کر سنایا اور ان کے پاس رکھا کچھ دن، تو ان کو بالکل واضح ہو گیا حق کیا ہے۔ ابھی ان کے پاس دو چوائسیں رہ گئی، تو میں نے سوال رکھا، ہاں بھائی ابھی ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ تو ایک ایسے بھی ہوئے جنہوں نے کہا کچھ سوچنے کا ٹائم دو، اور کچھ جو نا بالکل ہی اسی وقت ہی پیچھے ہٹے۔ تو یہ سامنے آنے کے باوجود پیچھے ہٹ جانا، تو یہ لازمی بات ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ان لوگوں کے اوپر یہ اللہ پاک نے مہر لگا دی کہ وہ جان بوجھ کے ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہی بات یہاں بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی، اکثر وہ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے رفع السماوات بغیر عمدن، جس نے اونچا کیا آسمان بغیر کسی سہارے کے، ترونہا، جس طرح تم اس کو دیکھتے ہو، بغیر کسی پلر کے اللہ پاک نے انسان کو آسمان کو کھڑا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا اوپر عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ سورج اور چاند جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اپنا، ایک ان کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگا دی، وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں، ایک رستہ قائم کر دیا اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اور ان سے جو فائدے ہو رہے ہیں دنیا کو، وہ کام چل رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر کوئی جو ہے وہ چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے، یہ بھی بیان فرما دیا۔ اس سے پہلے دنیا کو نہ ختم ہونے کا تصور کیا جاتا تھا، آج سائنٹسٹ یہ چیز مانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سائنٹسٹ بھی ہے ہمارے، پہلے وقت تھا جب وہ نہیں مانتے تھے، آج وقت آ گیا کہ سائنٹسٹ بھی یہ چیز مان چکے ہیں کہ ہاں بھئی ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا یدبر الامر یفصل الآیات، یعنی کہ وہ تدبیر کرتا ہے امر کی اور تفصیل کرتا ہے اپنی آیتوں کی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم سامنے آنا اپنے رب کے، یعنی کہ کھڑے ہونا اپنے رب کے سامنے کا یقین کر لو، یعنی کہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے واپس جانا تم کو اس بات کا یقین ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک اپنی تفصیل سے آیتیں بیان فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک تفصیل سے آیتیں بیان فرما رہا ہے، پھر اس کتاب کو کس کی تفسیر کی اور ضرورت ہے؟ یہ تو سیدھی اور دو ٹوک بات جو اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ لیکن وہی بات جو پیچھے فرمائی تھی کہ لیکن بہت اکثر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جی تو وہ ہیں ہی۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ جس نے پھیلایا ہے زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور
بنائے اس میں پہاڑ و انہارن اور نہریں. پہاڑ ہیں تو پہاڑوں میں اللہ پاک اگر چاہتا تو وہ پوری ایک دیوار بنا دیتا، لیکن اللہ پاک نے آگے پیچھے ان کو رکھا تھا کہ اس میں رستے ہوں. پھر وہ جو پانی اوپر سے جو برف جمع ہوتی ہے اس سے وہ جو پانی نیچے آتا ہے اس سے وہ انہی رستوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے اللہ پاک نے وہ بنائی تاکہ وہ جو ہے نا سمندر میں جا کر ملے. اور یہ ایک ایسا سرکل اللہ پاک نے چلا دیا جس سے وہ زمین بھی تر رہتی ہے اور نظام زندگی کے جو ہمارے لوازمات ہیں اس میں بھی ہم کو فائدے ملتے ہیں. یہ اللہ پاک کی مہربانی. اللہ پاک نے کتنی کاریگری سے یہ سب چیزیں مطلب اس جگہ رکھی جس جگہ ان کو ہونا چاہیے تھا. الحمدللہ. تو لہذا فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اور ہر جو پھل ہیں ان کے اللہ پاک نے بنائے جوڑے دو دو. یہ بھی دیکھ، یہ بھی پہلے کوئی عرصہ، کافی عرصہ پہلے انسان کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن آج انسان جان چکا ہے کہ ان میں جوڑے ہوتے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں باقاعدہ. تو یہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس وقت بیان فرما دیا جب انسان کو اس چیز کی سوچ بھی نہیں تھی. تو فرمایا یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو. انا فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے. دن کتنا روشن ہوتا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک رات ایسی ہو جس میں چاند نہ ہو اور مطلب اندھیری رات جس کو ہم بولتے ہیں، تو کس طرح اندھیرا، بالکل ہر چیز وہ جو دکھ رہی ہوتی ہے سامنے بالکل سر عام، وہ بالکل اندھیرے میں چلی جاتی ہے، کچھ بھی بندے کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے کہ یہ سب سارا نظام اللہ پاک کا ہے. کتنی پیاری پیاری چیزیں اس نے قائم کر دی جس سے ہم کو روشنی بھی ملتی ہے اور اندھیرے بھی مطلب اس میں وہ آ جاتے ہیں. یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں ساری. تو فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ. اور یہ تو آسمان کی بات ہو رہی تھی کہ آسمان میں اللہ پاک نے یہ رکھا، اور ساتھ میں اللہ پاک نے فرمایا زمین میں جو ہے اللہ پاک نے کر دیے ٹکڑے، یعنی کہ قطع کر دیا اس کو، یعنی کہ ملتے ہوئے. ایسے ٹکڑے ہیں کہ باہم ملے ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو زمین جو ہے نا جڑی ہوتی ہے، اس میں جس طرح مطلب نہر ہے باقاعدہ آمنے سامنے وہ ملے جگہ ہے. یہ نہیں کہ زمین جو ہے نا ایک ٹکڑا یہاں ہے دوسرا ٹکڑا کہیں اور ہے. وہ اللہ پاک نے ایسا سرکل رکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ سب ملی جلی ہے اور پانی علیحدہ علیحدہ ہے. زیادہ حصہ جو ہے زمین کا وہ اسی طرح ہی ہے. تو فرمایا اور باغ بنائے اس میں، جس میں سے انگوروں کے باغ ہیں، اور وزرع اور کھیتی ہے، ونخیل سنوان اور جو کھجورے ہیں یعنی کہ جڑ سے ملے ہوئے ایسے کھجورے ہیں، یعنی جو ایک ہی جڑ سے وہ پیداوار ہو گئی ہے. وغیرہ سنوان اور یعنی کہ علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، غیر علاوہ اس کے بھی ہیں جڑوں کے. یسقا بماء واحد، پیتے ہیں سب پانی ایک ہی، یعنی کہ جتنے یہ درخت ہیں وہ سب ایک ہی پانی پیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ پانی ہو رہا ہے، پانی تو ایک ہی ہوتا ہے. جو پانی آتا ہے جو مطلب میٹھا پانی وہ پی رہے ہوتے ہیں، تو خیر جو بھی پانی وہ پی رہے ہوتے ہیں ان کو مل رہا ہوتا ہے اس سے خوراک. لیکن ساتھ میں اس کی جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا کہ اس کے پانی پینے کے باوجود وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي أُكُلِهِ، اور یعنی کہ اس پانی کے باوجود، ایک ہی پانی پینے کے باوجود بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر اس کے پھلوں میں، یعنی کہ جو کھاتے اس کے کھانوں میں اس کے ذائقے میں
وہ ہر علیحدہ علیحدہ چیز ہے، علیحدہ علیحدہ. جس طرح مثال کے طور پہ ایک ہی زمین سے ایک ہی جگہ کے اوپر کیلا بھی نکل رہا ہے، وہیں پہ وہ سیب بھی آ رہا ہے، تو دونوں کے ذائقے بھی علیحدہ ہیں اور مزے بھی علیحدہ ہیں. تو یہی اللہ پاک کی مہربانی ہے، یہ اللہ پاک کی قدرتیں اور نشانیاں ہیں. یہ سب نشانیاں یہی ہیں اللہ پاک کی آیتیں. یہ وہ دور چلے گئے جب کوئی آتا تھا، کوئی ایک مردے کو زندہ کر دیتا تھا تو وہ مانا جاتا تھا ہاں بھئی یہ معجزہ ہے. نہیں، یہ سب معجزے ہیں. عقل اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ سب یہ نارمل بات نہیں ہے. یہ جس طرح ابھی یہاں بیان ہو گیا، پانی ایک ہی جا رہا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ پھل نکل رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ ذائقے ہیں ان کے، تو یہ لازم بات ہے، نشانی ہے نا. تو الحمدللہ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. انہی میں نشانی ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہاں اللہ پاک نے فرما دیا عقل والوں کے لیے ان میں نشانی ہے. ابھی اس کے باوجود بھی اگر نشانی کو نہ سمجھے تو مطلب یہی ہے کہ اس کا عقل ہی نہیں اتنا ہے، جتنی عقل اتنی بات. تو لہذا فرما دیا وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو عجب قول ہے ان کا جو کہتے ہیں أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یعنی کہ عجب اگر بات آپ سننی چاہے تو عجب قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم نئے سے تخلیق جدید ہم کو ملے گی، یعنی کہ نئے سرے سے ہم پیدا ہوں گے. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے، سب سے بڑی عجیب بات ہے نا. دیکھیں ایک چیز شروع میں ہی نہیں تھی، ہے ہی نہیں. ایک بندے کی عمر ہے 20 سال، اس سے پوچھو بھائی آپ جب 25 سال پہلے آپ کہاں تھے، تو بندہ خود بولے گا میں 25 سال پہلے تو میرا وجود بھی نہ تھا. یعنی کہ لازم بات ہے 20 سال تو اس کی عمر ہے، 25 سال پہلے تو وہ کچھ بھی، 22 سال پہلے تو وہ تھا ہی نہیں بالکل. تو مطلب نہ ہونے کے باوجود پھر وہ آ گیا، اللہ پاک نے بنا دیا. تو بنانے کے بعد جب زندہ رہا، مر گیا، مر کر پھر ہڈیاں ہو گیا، تو دوبارہ ایسا ہی وہ جو پہلے بنایا، سب سے پہلی تو مشکل پہلی تخلیق تھی نا، اللہ پاک نے پہلے بھی بنا دیا جب تھا ہی نہیں. اب تو ہڈیاں موجود بھی ہیں، اب دوبارہ اس کو اٹھانے کیا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل ہے؟ استغفر اللہ. تو لہذا فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی ہیں لوگ جو انکاری ہیں اپنے رب کے. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ ہیں جن کے توق ہوں گے گلوں میں، ان کے گلوں میں توق ہوں گے. واولئک اصحاب النار، اور یہ ہیں لوگ آگ والے. ہم فیہا خالدون، یہ اسی میں ہوں گے داخل. یہ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کا ایمان اپنے رب پر نہ تھا. یہ اتنے رب کی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی تھی. وہ غلامی کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، بس یہی بات تھی. اللہ پاک نے انسان کو غلام بنایا، وہ اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ میں ہوں غلام، صرف میری نہ ای چل سکتی ہے نہ می چل سکتی ہے. حکم چل دے گا صرف اللہ کا چلے گا. میں اللہ کے حکم کے مطابق آ جاؤں تو اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائے گا. بس یہی میری سب سے بڑی کامیابی، اگر اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. باقی دنیا میں جو چاہے آپ کر لیں، وہ آپ کی ایک طرفہ سوچ ہے بس. تو لہذا حقیقت پسند ہونا چاہیے، نہ کہ بندے کو سامنے حقیقت ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ رکھ ڈالے، ہاتھ باندھ لے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جب وہ بلی جاتی ہے کبوتر کی طرف، تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ وہ مجھ کو نہیں دیکھ رہی. تو یہ اس کی ایک طرفہ سوچ ہوتی ہے. تو لہذا اس طرح کے عمل نہیں ہونا چاہیے. فرمایا
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور یہ جلدی کرتے ہیں بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ برائی کی اچھائی سے پہلے. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمَثُولَاتُ اور گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی مثالیں، یعنی کہ یہ ابھی اس طرح کر رہے ہیں، ان سے پہلے کتنی دنیا دیکھیں نا، آج کتنی دنیا گزر چکی ہے، کتنے واقعات ہو چکے ہیں، ہر چیز سامنے ہے. یہ تو اللہ پاک نے جو کیا دنیا میں، یہ سیر کرنے کی دیر تھوڑی سی، ابھی آج تو سیر کی بھی ضرورت نہیں رہی. ابھی تو دنیا میں ٹیکنالوجی کی اتنی تیزی ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے نا گھر بیٹھے آپ انگلینڈ کی گلیاں دیکھ سکتے ہیں، ان گلیوں میں کیا کیا ہے، کس طرح کی ہیں. آج اس طرح کا وہ انہوں نے سسٹم چلا دیے. تو یہ تو الحمدللہ آج تو وہ چیز نہیں رہ گئی، ابھی تو اور زیادہ آسانی ہوگی. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو گزر چکی ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں، جو مطلب کتنی دنیا گزر چکی ہے، ان کے ساتھ جو حالات ہوئے سب کچھ ہمارے سامنے ہیں. تو مثالیں اللہ پاک نے فرمایا یہ گزر چکی ہیں، کتنی گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور تمہارا رب تو ہے وہ معاف کرنے والا ہے لوگوں کو بعد بھی ان کے ظلم کے بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ یہ تو اللہ پاک کی معافی کا بات ہوگی کہ اللہ پاک تو ظلم کے بعد، لازم بات ہے جو بندہ ظلم کے بعد اللہ کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمانے کے اوپر قادر ہے اور معاف فرماتا بھی ہے. اللہ پاک نے کتنوں کو معاف فرمایا، کتنوں کی مثالیں ہیں ہمارے ہم سب کے درمیان. لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ان ربک لشدید العقاب اور بے شک آپ کا رب ہے سخت سزا دینے والا بھی. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اگر آپ اڑ جائیں گے اپنی اڑی کے اوپر اللہ کے ساتھ سختی کریں گے، اللہ کو ماننے میں اپنے آپ کو سخت کر لیں گے یا تکبر میں آ جائیں گے، تو لہٰذا انسان خود جواب دار ہے، ہر بندہ اپنا جواب دار ہوگا. یہ تو سامنے واضح باتیں ہیں، یہ تو کوئی اس میں کوئی کہانی والی بات نہیں ہے. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ کہتے ہیں جو کافر ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ کیوں نہیں اترتی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. یہ ان کے کفار کے اکثریت سوال ہوتے تھے. تو یہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اگر آپ سے ہو سکے، اگر آپ کو بڑا لگتا ہے ان کا انکار کرنا، تو آپ ہو سکے تو آپ زمین کھود کر ان کے لیے کوئی نکال دیجئے معجزہ یا آسمان کے اوپر سیڑھی لگا کر. ان کے لیے معجزہ اللہ پاک نے بھیج دیا یہ قرآن. باقی یہ ساری چیزیں سب معجزے ہیں، کتنی نشانیاں پیچھے گنوائی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوال تھا جی کہ ان کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام کی طرف یہ سوال، تو یہاں بھی اللہ پاک نے ان کو یہی جواب دیا، کہہ دیجئے انما انت منذر، میں تو کہہ دیجئے میں تو ہوں ایک اطلاع کرنے والا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ اور ہر قوم کے لیے ہوا ہے رہنما. یہ یعنی کہ جو قومیں گزری ہیں ان کے لیے رہنما ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اللہ پاک نے پیچھے بھی اللہ پاک نے گزارا، آگے بھی اللہ پاک کیا ہے نے قرآن پاک میں فرمایا. اللہ پاک کسی کو ظلم سے کسی کو ہلاک نہیں کرتا. رہنمائی اللہ پاک نے فرما دی. سب سے پہلی رہنمائی وہ قرآن میں آتی ہے، جب روحیں سب بنائی تبھی فرما دیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا ہاں، یہ بھی رہنمائی تھی نا. تو یہ اللہ پاک نے الحمدللہ مہربانی مزید فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام آئے تو ان میں سے کون سے بچے؟ وہی جو کشتی میں سوار تھے. تو سب کو رہنمائی ملی، تو انہی سے پھر قومیں چلی نا. اسی طرح اللہ پاک کی مہربانی سے باقی انبیاء بھی، کتنے انبیاء آئے قوموں میں آئے. تو لہٰذا یہاں فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ پاک جانتا ہے جو اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے ہر عورت،
ہارمونس، وما تغید الارحام، اور گٹنا اس کے رحم کا، رحم جو مادر کا رحم ہوتا ہے، عورت کا رحم، اس کا گٹنا، وما تزداد، اور اس کا بڑھنا، یعنی کہ اللہ پاک اس کے گٹنے اور بڑھنے ہر چیز سے واقف ہے، کتنا ہو گیا، کتنا ٹائم رہتا ہے، یہ دیکھیں نا ایک اندازہ، کتنا بڑا اندازہ ہے۔ آج جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس چیز کو جب دیکھتی ہے کہ کس طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے اور ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے وہاں جو انسان کی وہ کیفیت بنتی ہے، وہ کیا کیا مرحلے پاتا ہے اور پھر وہ جا کر وہ پیدا ہوتا ہے، تو آج وہ خود حیران کن ہے کہ یہ کتنا بڑا نظام ہے اللہ پاک کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جس طرح مور لگی ہے سامنے، جس طرح پیچھے اللہ پاک نے فرمایا کہ لیکن یہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ پھر ان کے حالت ہے، وہ حق پسند نہیں، لوگ سامنے حقیقت ہے پھر بھی نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بندے نے، وہ جو رب کو نہیں مانتا تھا، وہ بندہ تھا مجھے ملا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو میں نے اس کو بڑی مثالیں دی لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یار تم بتاؤ کہ یہ زبانیں جو ہیں کتنی، ایک زبان میں کتنے لفظ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ زبانیں آج سے نہیں ہے، عرصے سے دراز سے آ رہی ہیں۔ آج تو دنیا چلو تیز ہے، جو لکھ پڑھ لیتی ہے مطلب وہ ڈکشنریاں بن گئی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا، مطلب جو نارمل اس کی جو کیفیت تھی۔ تو میں نے جب اس کو پوچھا، میں نے کہا بھائی تم بتاؤ کہ یہ زبانیں کس نے بنائی ہیں آخر؟ اتنے عرصے پرانے بنی، اس وقت تو کتنی چیزوں کے نام ہیں، ایک زبان میں کتنی وسیع ہوتی ہے، اس میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، مطلب نام ہوتے ہیں اس کی، مطلب باقاعدہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بس اس کا جواب اس کے منہ سے جو نکلا اس وقت فوری وہ یہی نکلا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ سب کس نے بنایا، اس نے کہا اللہ نے۔ تو میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ پھر وہ اپنی اسی جگہ پہ واپس آ گیا یعنی کہ ایک دفعہ مان گیا، پھر وہ اپنی اسی جگہ پہ واپس چلا گیا، وہ نہیں، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ اس کی جانتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ مِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اس کے ہاں اندازہ مقرر ہے۔ دیکھیں نا جس طرح ماں کا پیٹ کا بڑھنا، وہ کتنے عرصے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا وہ وقت ہے، اور اس وقت میں کون کون سے وہ مرحلے لیتا ہے، کس طرح پہلے بوٹی بنتی ہے، پھر وہ جناب ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ نئے نقش بنتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے کس طرح اندازے رکھے ہیں، اور کتنا اندازہ ہے، وہ جب پورا ہوتا ہے تب وہ باہر الحمدللہ اللہ پاک اس کو وہ ایک رستہ، اور رستہ بھی آسان اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے کیا۔ تو وہ الحمدللہ پیدائش ہوتی ہے، وہ نہ جاننے کے باوجود بھی اللہ پاک اس کو پہلے ہاتھ شروع میں ہی اللہ پاک نے اس کو علم جو دے دیا، وہ پینے کا، کھانے پینے کا، اس کے منہ میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اس کو چوستا ہے۔ یہ دیکھیں نا اللہ پاک کا ایک نظام ہے، ہر چیز کے اللہ پاک نے اندازے مقرر کیے ہیں۔ الحمدللہ نعم القادرون، اللہ پاک ہے سب سے بہتر اندازے مقرر کرنے والا۔ عالم الغیب والشہادت، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، اللہ پاک کی یہ صفات، اللہ جو عالم الغیب ہے اور گواہ ہے اور بڑا ہے اور بہت ہی اونچا ہے، بلند ہے، بلند تر۔ یہ الحمدللہ ہمارا اتنا بڑا مالک ہونے کے باوجود جو اپنے مالک کی طرف نہ جائے تو یہ کم بختی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اتنا بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت جو کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ، ہر چیز مل جائے گی تم کو۔ تو اللہ کی طرف جانے کے بجائے لوگ دوسری طرف جا کر سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مطلب وہ حاجت روائیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر۔ تو کتنی بڑی یہ جہالت ہے۔
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھا ہے، لاکھ سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے جھک جانا، ہر کسی سے بچ جائیں گے آپ۔ تو لہٰذا فرما دیا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے اس کے لیے کہ تم کھول کر کچھ بات کہو یا کچھ چھپ کر بات کہو یا کھول کر کہو، یعنی کہ برابر ہے اس کے لیے کہ تم اپنی بات کو چھپا کر کہو یا اس کو آواز سے کہہ دو، برابر ہے اس کے لیے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو خفیہ ہو جائے رات میں اور جو سامنے چلے دن میں، یعنی کہ اس کے لیے ہر چیز برابر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چاہے وہ چھپ کر بات کرے، دل میں کہے یا بول کر کہے، یا راتوں کے اندھیروں میں کوئی چلے یا دن کے اجالوں میں کوئی چلے، اس کے لیے تو وہ کوئی نہیں ہے، کوئی وہ دیکھ نہیں رہا۔ یہ تو ہم نہیں دیکھ پاتے، اندھیروں میں نہیں دیکھ پاتے، جب بندہ دل میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اللہ پاک تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور اس نے یعنی کہ اللہ پاک کی ذات نے پہرے دار مقرر کر دیے ہیں ہمارے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو حفاظت کرتے ہیں ان کی اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ پاک نے، چونکہ ہماری زندگی کا ایک وقت ہے، اس وقت تک اللہ پاک، جو وہ وقت اللہ پاک نے لکھ دیا کہ اس وقت تک ہم زندہ موت رہے، جس طرح ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب وہ موت کا وقت آئے گا تو اپنی اپنی موت گاہوں کی طرف وہ جو ہے نکل پڑیں گے۔ وہ اس لیے جو موت سے ڈرتے تھے، جہاد میں نہیں جاتے تھے، اللہ پاک نے ان کو یہ جواب دیا تھا، وہاں پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ جس دن موت کا وقت آ جائے گا تو آپ جہاں بھی ہوگے تو آپ کو تو وہ جو جس کو مرنا جس کا لکھا ہوگا وہ اپنی اپنی جگہوں پہ آ جائے گا۔ جب تک موت کا وقت نہیں ہے آپ کی حفاظت اللہ پاک کے، وہ اللہ پاک کے پہرے دار ہیں، وہ آپ کی کر رہے ہیں حفاظت۔ تو یہ تو ایک انسان کا خوف ہوتا ہے جو ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ غلامی میں آپ پورے آ جائیں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ موت اور زندگی وہ جو اللہ پاک نے لکھ دی، وہ نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی، وہ اس کا وقت اللہ پاک نے مقرر فرما دیا، وہ جس دن ہوگا انشاءاللہ وہ آ کر رہے گی۔ تو فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں علاوہ کرتا جو قوم میں ہے یہاں تک کہ علاوہ کرے جو اس کے نفس میں ہے، یعنی کہ اللہ پاک انسان کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ انسان خود اپنی حالت کو، وہ اپنے اندر کی چیز کو نہ بدلے۔ ابھی انسان ایک بے ایمان ہے، وہ اندر سے ہی ایمان والا نہیں ہے، تو اللہ پاک اس کو ایمان کی ہدایت کیا دے گا جب وہ بندہ اپنی حالت کو نہیں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک بے شک اس کو ہدایت دینے کے اوپر قادر ہے، اس کے اوپر اس طرح بھی، لیکن اللہ پاک نے انسان کو وہ چوائس کا وہ چیز دے دی، ووٹنگ کرنا، تو ابھی وہ انسان اپنے اندر کی چیز کو دیکھا، ہاں بھائی میں مالک، وہ میرا اللہ ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، میرا کام ہے بندگی سے، میں اللہ کی طرف جاؤں، اللہ پاک میرے لیے انشاءاللہ راستہ کھولے گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اِنَّا مَعِیَ یا ربی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو ہدایت دے گا۔ تو اللہ پاک کے اوپر آپ جب بھروسہ کریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ، آپ کیا ہے اللہ پاک کو، اللہ پاک تو آپ کو بنایا ہی، اللہ پاک نے کیا فرمایا تاکہ اللہ پاک رحم کرے۔ اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا، یہ بھی قرآن میں آئے تھے۔ یہ تو ہم ہیں جو اللہ کے، جو یعنی کہ اللہ معاف کرے، وہ جو انسان ہے وہ جو اللہ کی طرف نہیں جا رہا، جو خود اللہ کی طرف اپنی غلامی، اس کی غلامی میں نہیں آنا چاہ رہا، اپنے آپ اپنی اکڑ میں اڑا بیٹھا ہوا ہے۔
تو یہ اس کی عقل کسی کام کی نہیں، نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے گی. یہ عارضی سا ایک وقت ہے جس میں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بس آکڑا ہوا ہوں. تو لہٰذا اللہ پاک ان کی حالت نہیں بدلتا جب تک بندہ انسان خود اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلے. اللہ پاک نے فرما دیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو نہیں کوئی اس کو رد کر سکتا. پھر بچ کر کہاں جائیں گے؟ قوت سب اللہ کی. وہ چاہے آپ کے لیے برائی کا ارادہ کر دے تو کوئی بندہ چاہے وہ جتنا مرضی اپنی اکڑ میں بیٹھا ہے، وہ کبھی بھی اپنی برائی کو اوپر سے نہیں ڈال سکتا. اور اگر دنیا میں کچھ کسی کو اللہ پاک دے دیتا ہے تو وہ اپنی اچھائی مت سمجھے. اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا ہوا ہے قرآن میں کئی دفعہ کہ اللہ پاک اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں بھلائی ہو رہی ہے، بلکہ اللہ پاک تو ان کو مہلت دے رہا ہے. تو بھائی بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی جو ہے بندگی کے لیے ہے، بندگی نہیں ہے، رب کی بندگی نہیں ہے، غلامی نہیں ہے اپنے مالک کی، تو شرمندگی ہے. تو وہ ایک طرفہ سوچ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ایک طرفہ سوچ ہے، خیالی پلاؤ جس کو ہم بولتے ہیں، کہ وہ بندہ پکا رہا ہوتا ہے خیال میں، ہاں بھائی میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک نے لکھا، جو کر دیا، جو اللہ پاک چاہے. تو فرمایا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، یعنی کہ اگر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک ارادہ فرما دے کسی کے ساتھ برائی کا، کسی قوم کے ساتھ برائی کا، تو نہیں اس کو کوئی رد کر سکتا، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی ساتھی، کوئی مددگار، کوئی دوست. یعنی کہ وہی ہے جو ارادہ برائی کا بھی کر سکتا ہے، اور وہی چاہے تو اچھائی بھی کر سکتا ہے. یہ تو سب اس کے اختیار میں. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں، جس میں خوف بھی ہوتا ہے، خوف دلانے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور امید کے لیے بھی ہوتی ہیں. لازمی بات ہے کہ بجلی آتی ہے بندے کو خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. وہ اگر زمین کے اوپر گرتی ہے تو اور بندے کے اوپر خوف وہ طاری ہو جاتا ہے. لیکن اس سے اگر فرض کریں کچھ سال ہی چل رہی ہے تو بندے کو اس سے امیدیں بھی پیدا ہوتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت آ گئی، بارش آ گئی. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَلَ، اور چلاتا ہے وہ بادلوں کو، بھاری جو ہیں، یعنی کہ بھاری بادلوں کو وہ چلاتا ہے ان میں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ وہ جو بات آگئی میں نے جو شروع میں اس صورت کی کہی تھی، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے گرج ساتھ تعریف کے. جو گرج ہے وہ بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہی. انسان کی کیا کیفیت، کیا اوقات ہے انسان کی. انسان ہیں کتنے اس دنیا میں جو اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اللہ پاک کے لیے تعریفوں کے لیے تو کیا کچھ ہے، ہر چیز اللہ پاک کی تعریف کر رہی. یہ تو ہم کو اللہ پاک کی ضرورت ہے، اللہ پاک کو آپ کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ تسبیح نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں جھکیں گے، تو اللہ پاک کو تو آپ کی نہیں ضرورت. یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے جو آپ کو اللہ پاک نے وہ ایک اتنے پیغام بھیج دیے، اپنا SMS یہ بھیج دیا، قرآن، جو آج بھی چلتا پھرتا رسول ہے. تو لہٰذا یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے. اللہ پاک کی تو تسبیح کرنے والے ہر چیز ہے. یہاں فرما دیا گرج جو ہم سنتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفۃ،
خوف سے، یعنی کہ یہ تسبیح بھی کرتے ہیں اور خوف. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ، اور بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں اور پہنچاتا ہے ان سے جس کو چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، حالانکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت سخت ہے تدبیر فرمانے والی. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے تدبیر فرمانے والا اللہ کی ذات. تو یہ بجلیاں بھی اللہ پاک جس کے اوپر چاہتا ہے بھیجتا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا ہے پکارنا سچا، یعنی کہ جو پکارتا ہے اسی کو وہی ہے سچ پکارنا. والذین یدعون من دونہ، اور جو کوئی پکارتے ہیں اس کے علاوہ، جو اس کے علاوہ جو دعائیں کرتے ہیں کسی کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ نہیں ان کی قبول کر سکتے کچھ بھی، یعنی کہ جن کو وہ جس کو بھی پکارتے ہیں، یہاں ہر چیز آ گئی، اللہ کے علاوہ کچھ بھی، کسی کو بھی آپ پکاریں، چاہے وہ محمد علیہ السلام ہو، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ کوئی بھی اولیاء اللہ ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے وہ کوئی اور کوئی اس طرح کی گندی چیز ہو، کچھ بھی ہو جو اللہ کے علاوہ ہے، جو ایسی کوئی گندی چیز ہو جس طرح کے ہندوؤں کے عقیدوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں، بہت بہت عجیب عجیب چیزوں وہ پوجنے کے لیے کھڑی کر دیتی ہیں. تو یہ یعنی کہ کچھ بھی ایسی چیز ہو جو بھی اللہ کے علاوہ، وہ کچھ بھی ان کا قبول نہیں کر سکتے. الا کباسط کفیہ، یعنی کہ ان کی اللہ پاک نے یہاں کیفیت بیان فرمائی، جو یعنی کہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کی کیفیت، جس طرح پھیلانے والے کی ہتھیلیاں، جیسے کسی نے ہتھیلیاں پھیلائی ہوں، الماء طرف پانی کے، لیبلغا تاکہ وہ آ جائے، فاہ منہ اس کے میں، یعنی کہ اس کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی. جو کسی کو اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال اس طرح اللہ پاک نے فرمائی کہ جیسے کوئی اپنی ہتھیلیاں پھیلا دے پانی کی طرف کہ آ جائے وہ پانی اس کے منہ میں. وما ہوا ببلغہ، اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا یا وہاں، یعنی کہ وہ پانی تو نہیں آ سکتا اس کے منہ میں بغیر ہاتھ سے پکڑے یا اس کو پکڑ کر پینے سے. تو یہ مثال اللہ پاک نے وہاں فرما دی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے دعا جو کافروں کی ہے وہ صرف گمراہی، یعنی کہ جو اس طرح کی وہ دعائیں کرتے ہیں وہ صرف گمراہی میں. تو ابھی یہ آیت آ رہی ہے آیت سجدہ، اس میں سجدہ جو بھی سنے وہ لازمی کر لے، اور اس میں جو پیچھے اللہ پاک نے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ہر چیز اللہ پاک کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے انسان کی کیفیت، یہ سجدہ جو آیتیں ہوتی ہیں اس سے یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ سجدہ آیت کی انہوں نے زبردستی لکھ دی ہے، یہ ایک عاجزی کا پہلو ہے. یہ نہیں کہ قرآن میں صرف آیت سجدہ کے اوپر ہی آپ کے اوپر لازم ہے سجدہ کریں، جہاں بھی آپ کی روح کانپ اٹھے اللہ کی کوئی قرآن تو ہر جگہ ہی قرآن میں الحمدللہ، وہ انسان کی جو ایمان والا بندہ ہے وہ اس کے تو رونگٹے کھڑے رہتے ہیں الحمدللہ اس کے پڑھنے سے. وہ اللہ پاک کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں ان کے وہ یہ کیفیت اندرونی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف جھک بھی رہے ہوتے ہیں. یہ ایک صحیح جو مومن بندہ ہے اس کی کیفیت میں یہ چیز شمار ہو جاتی. لیکن یہ ایک ایسی آیتیں بھی ہیں جس میں ہر چیز جب سجدہ کر رہی ہے تو آپ بھی لازمی بات ہے سجدہ کریں، اس لیے انہوں نے سجدہ آیت سجدہ لکھ دیا ہوتا ہے یہاں، جس کو مطلب
تاکہ انسان جو ہے نا وہ خود بخود اس میں وہ بھی چلا جائے گرے. جس طرح اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اور لیے اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، چاہے وہ خوشی سے چاہے وہ نہ خوشی سے. وَظِلَالُهُمْ، اور جو سائے ہیں ان کے، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی. اچھا، یہ سجدہ کرنے کے ان کے وقت بیان فرما دیے، صبح بھی اور شام بھی. آیت سجدہ ہے، سب سجدہ کر لیں. تو یہاں سے جو بیان ہوا کہ ان کے سجدہ کرنے کے جو اوقات بیان ہوئے وہ ہیں صبح اور شام. تو الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ رات کی آیت نمبر 15 پر ہوا. انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.